کیا آپ جانتے ہیں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، مگر اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے ہی ہلا دیا؟ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ظالموں سے کیا کہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں آپ قرآن دستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے قرآن اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں، اور کوئی جو بات دل کو چھوئے وہ ضرور نوٹ کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ سورہ نحل کا چوتھا رکوع اور 14ویں پارے کا 10واں رکوع۔ قدم مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، اسلام کو، دین کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو اکھاڑ دیا بنیادوں سے۔ بنیانہم عمارتوں کو کہتے ہیں اور قواعد بنیاد کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیا، یعنی ان کے تمام منصوبے اللہ نے مکمل طور پر ناکام فرمائے۔ فخرن علیہم السقف، سقف چھت کو کہتے ہیں۔ چھت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے سے دیکھیں تو چھت نظر آتی ہے اور ایک انسان چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر جو نچلا حصہ ہوتا ہے اسے سقفن کہتے ہیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، تو اوپر سے ان کی چھت ان کے اوپر گر گئی، یعنی جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ نے خود انہیں نقصان پہنچایا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ میں واضح درس ہے کہ جو اسلام کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، یہ منصوبے خود انہیں تباہ کر دیں گے۔ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور انشاءاللہ تعالی اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ یخزی، ذلیل کرے گا۔ ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے جھوٹے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ یعنی اے مشرکوں، تم نے جن جھوٹے خداؤں کو میرا شریک سمجھا تھا وہ کہاں ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن الخزی رسوائی، والسوء اور برائی، آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، تباہی و بربادی کافروں کی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر کہ جن کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ کافر گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت وہ صلح کا پیغام ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کام غلط کیا ہی نہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتے تھے اللہ تعالی کو سب خبر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، تو تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، مثویٰ کے معنی ٹھکانہ، تو ضرور متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، للذین اتقوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرن، اصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اسلام کے دشمن تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا اور یہ دعوت کا پیغام کئی علاقوں میں پہنچا. تو حج کے ایام میں جب حاجی آتے تھے تو کئی علاقے کے لوگ اپنے حاجیوں کو یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں خبر لے کر آنا. اب جب وہ مکہ شریف آتے تو انہیں جو ملتا وہ ان سے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے. تو جب کافر ان کو ملے تو کافروں نے کہا کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں نازل ہوئی ہیں. لیکن جب مومنین ان کو ملے تو مومنین نے ان سے کہا قالوا خیرا، وہ بولے اللہ نے خیر کو نازل فرمایا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں نیکی کرے اس کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، یہ بھلائی تو دنیا میں ہے اور ضرور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے. جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقیوں کو صلہ عطا فرماتا ہے. اب متقی لوگوں کے موت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت کا ذکر ہے کہ ان کی روح کیسے سکون سے نکلے گی. الذین تتوفاہم الملائکہ، متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ متقی صاف اور ستھرے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. طیبین، یقولون، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو. اور ان روحوں سے کہتے ہیں کہ بدن سے نکلو، ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم اچھے کام کیا کرتے تھے. مومن کے لیے، متقی کے لیے موت پریشانی کا باعث نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہے. اسے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ دنیا سے جانے پر خوش ہوتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جلدی میری روح قبض کرو تاکہ میں جلد رب کا دیدار کروں اور اس کا قرب پاؤں. هل ينظرون، کس بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ الا، مگر، ان تأتیہم الملائکہ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں. او یأتی امر ربک، یا تمہارے رب کا عذاب ان پر آئے. یعنی جب موت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، پھر توبہ کریں گے، اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا. وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہاں لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ سب ان کے گناہوں کی نحوست ہے. فأصابهم سیئات ما عملوا، تو جو وہ برے کام کرتے تھے ان برے کاموں نے انہیں گھیر لیا، ان برے کاموں کی نحوستیں انہیں پہنچی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. اس رکوع میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ ہیں کہ جو موت کے وقت اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو فرمانبردار ہیں اور موت کے وقت وہ سکون اور چین سے ہمکنار ہوں گے، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ انسان جتنی بھی تدبیریں کر لے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. تکبر کا انجام ذلت ہے
اور نیکی کرنے والوں کا آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے کہیں بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں جنت کی بشارت کے بارے میں سن کر آپ نے کیسا محسوس کیا؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا واقعی ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ سچ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق